نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کے سبق کا ترجمہ دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، جو کہ آیت نمبر 87 سے لے کر آیت نمبر 93 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو، اور حد سے مت تجاوز کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن اس پر مواخذہ فرماتا ہے جو تم جن قسموں کو مضبوط کر لو، پکا کرو۔ اس کا کفارہ، ان پکی قسموں کو توڑنے کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو تم کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کا، اور دیکھو اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو، اگر قسمیں تم کھاؤ تو انہیں پورا کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پن سے، کہ خمر اور میسر اور انصاب اور ازلام، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں۔ ان سے بالکل الگ رہو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو سکو۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض وغیرہ واقع کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ سو اب بھی باز آ جاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں کہ جس کو وہ کھاتے پیتے ہیں جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں۔ اس سے پہلے جو ہو چکا اس کے بارے میں کہ جبکہ وہ کھاتے پیتے ہوں اور تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں، اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں، اور خوب نیک عمل کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاروں کو
ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا، اس سے پہلے کچھ موضوعات گزر چکے حلال اور حرام کے، تو کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ حلال اور حرام جو ہے وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی چیز کو اپنی طرف سے خود سے حلال اور حرام مت کر لو۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے، یا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ حلال ہیں، جن کے بارے میں منع کر دیا، جن کو حرام قرار دے دیا، وہ حرام ہے۔ تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال اور حرام جو ہے وہ وہی امپلیمنٹ ہوگا، کوئی اپنی منمانی سے نہیں کرے۔ اب اس سے پہلے حلال اور حرام کا یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں تذکرہ ہوا، اہل کتاب کے بارے میں، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں۔ لیکن پچھلی سبق میں، کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا جو کہ حرام ہیں، جن میں خمر اور میسر اور انصاب اور ازلام، جن کا ہم نے کل سمجھنے کی بھی کوشش کی، کچھ کی پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آج کے سبق میں آگے جب بڑھیں گے ہم، تو آج کے سبق میں بھی اسی کا ایک تسلسل جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیں، اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، لیکن ان حلال چیزوں کو بھی موقع اور وقت کی مناسبت سے، یا جگہ کی مناسبت سے، ان کا حلال اور حرام ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو واضح کر دیا، اور اس کا ایک سنیریو جو ہے وہ ہمیں آج کے سبق میں ملے گا، جو ہمارا اگلا سبق آیت نمبر 94 سے شروع ہوگا، کہ حالت احرام میں محرم کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے کرنا حرام ہے۔ شکار کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں جو حالت احرام میں جن کو کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، جبکہ غیر محرم جو ہیں، جو احرام کی حالت میں نہیں ہے، ان کے لیے وہ جائز ہے یا حلال ہے۔ اسی طرح سے حدود حرم میں، خانہ کعبہ کی حدود یا حدود حرم میں شکار وغیرہ کرنا، یہاں تک کہ درختوں کو کاٹنا اور جڑی بوٹی وغیرہ کو کاٹنا، ماسوے اصغر ایک گھاس ہے، بوٹی ہے، اس کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ حلال اور حرام کہاں پر ہے، کس کے لیے ہے، اور کب ہے، کون سی چیز ہے، یہ سب اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس میں کوئی اپنی منمانی کرے گا تو اس کے لیے اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے اس کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہی ظاہری موضوعات کے اعتبار سے پچھلے کچھ حلال اور حرام یا اس طرح کے موضوعات جو چلتے آنے ہیں، اسی کا کچھ تسلسل بھی نظر آتا ہے، اور حالت احرام میں کچھ پابندیاں جو ہیں ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور یہ در حقیقت حلال چیزوں، حرام چیزیں جو ہیں ان کا تو حرام کیا جانا آزمائش ہے ہی، کبھی کسی موقع پر حلال چیزوں سے منع کر دیا جانا کسی خاص وقت کے لیے یا کسی خاص جگہ کے اوپر، مقام کے اوپر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے مسلمانوں کی یا ایمان والوں کی، کہ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ایمان پر مضبوط جمتے ہیں، یا کس طرح سے اپنے ایمان کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں۔ جس طرح سے رمضان میں بہت ساری چیزیں، حلال چیزیں جو ہیں وہ ایک خاص پیریڈ کے لیے یا ایک خاص وقت کے لیے حرام ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے جو جو واقع جو ہے نظر آتے ہیں۔ تو باہر چلتے ہیں ہم آگے سے، آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 94 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بالضرور آزمائے گا تمہیں اللہ ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا، بِشَيْءٍ، کسی ایسی چیز سے، من الصَّيْدِ، جو شکار میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں شکار کے معاملے میں بھی آزمائے گا، اور یہ شکار جو ہے پس منظر میں یا مفسرین جو ہے ان کی رائے میں یہ متفقہ ہے کہ یہ شکار جو ہے وہ حالت احرام میں، محرم جو ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہے اس کے لیے شکار کی یہ کچھ شرطیں جو ہیں وہ ہیں کہ اس کو وہ حالت احرام میں ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں شکار کے معاملے میں آزمائے گا۔ کس طرح سے آزمائے گا؟ تنالہ ایدیکم، کے پا سکیں گے
کہ پا سکیں گے اسے تمہارے ہاتھ. یعنی کچھ شکار تو اتنے آسان اور اتنے قریب ہوں گے کہ تم ان کو ہاتھ سے بھی پکڑنا چاہو تو تم پکڑ سکو گے اسے. وما رما حکم. اور کچھ تو ایسے ہوں گے جو تمہارے نیزے سے تمہیں پکڑنا پڑے گا، یا تم اگر چاہو تو ان کو نیزے سے پکڑ سکتے ہو، یا کوئی تیر وغیرہ مار کر ان کو شکار کر سکتے ہو. شکار جو ہے وہ دو طرح کے، یہ قریب تمہارے ہاتھ اس کو پا سکیں گے یعنی قریب کے شکار، اور تمہارے نیزے اس کو پا سکیں گے یعنی دور کے شکار. کوئی دور جانور ہے جو بڑا جانور ہے، جو عام طور پر ہاتھ سے پکڑنا جس کا ممکن نہیں، تو وہ جو ہے وہ تیر کے ذریعے سے اس کو شکار جب کیا جاتا ہے تو وہ دور کا جانور ہو گیا یا نیزے کا جانور ہو گیا. لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ تم معلوم کر لے اللہ تعالیٰ، من یخافہ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، غیب سے. یعنی غیب میں، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے دل میں ہیں، اس کا اپنا ارادہ، اس کی اپنی نیت، اس کے اپنے بہت سارے معاملات ہیں جو مخفی رہتے ہیں، جو صرف اس کو خود کو پتا ہے. تو اپنے وہ خود کے غیب کے معاملات یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے ان کے اوپر عمل کرنا، وہ کس قدر وہ اس کے اوپر اپنے اندرونی کیفیت میں طاری رکھتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں آزمائے گا اس طریقے سے بھی. اب یہاں پر ایک تو چلتے چلتے لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ معلوم کر لے اللہ تعالیٰ. یہ ہم اردو میں جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ اس طرح سے ملتا ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ کو ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے اس کا علم ہے. تو معلوم کر لینا کہ مطلب یہ ہے، اس کا مطلب تفصیل میں اگر دیکھیں کہ جو عالم ہے، کسی کے پاس کسی چیز کا نالج یا انفارمیشن یا علم ہے، تو جب تک وہ اپنے علم کو دوسروں کے اوپر ظاہر نہ کرے یا دوسروں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہاں فلاں کے پاس یہ علم ہے، تب تک اس کو مانا نہیں جائے گا کہ ہاں واقعی یہ بندہ جو ہے وہ کچھ جانتا ہے. تو تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی وہ واضح کر دے، یا دوسروں کے اوپر بھی واضح کر دے کہ یہ آزمائش ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ایک خاص مطلب امتحان ہے جس پر پورا اترنا ضروری ہے. اب یہ آزمائش کیوں ہے؟ ان محرم لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو حالت احرام میں ہے. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ حدیبیہ کے سفر کے دوران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، انہوں نے وہ احرام کی حالت میں تھے، ماں سوائے چند ایک کے. تو وہ احرام کی حالت میں حدیبیہ جاتے ہوئے راستے میں شکار جو ہے وہ ان کے اتنے قریب آتا ہے کہ کبھی کبھی وہ شکار جو ہے وہ مسلمانوں کے جو خیمے وغیرہ ہیں ان میں، ان چھوٹے چھوٹے جانور جو ہیں یا پرندے وغیرہ جو ہیں، ان کے خیموں اور ان کے جو ڈیرے وغیرہ ہیں ان میں بھی گھس آتے. اس قدر وہ شکار جو ہے ان کے قریب قریب جو ہے وہ چل پھر رہا ہوتا تھا، اتنا قریب کہ وہ بڑی آسانی سے اس کو پکڑ سکتے تھے. اور کچھ شکار جو ہے وہ دور بھی ان کو نظر آتا کہ اگر وہ چاہیں تھوڑی سی کوشش کریں تو آسانی کے ساتھ کسی نیزے سے یا کسی چابک وغیرہ سے اس کو شکار کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں وہ شکار کو منع کر دیا اور اس طرح سے آزمایا. اگر اس آزمائش کو ہم کمپیئر کریں یوم السبت کے لوگ جو ہیں، جن کو ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے آزمایا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہیں وہ کس طرح سے پانی میں، سمندر میں اوپر اوپر آتی ہیں اور قریب قریب ہوتی ہیں کہ آسانی سے پکڑیں. تو انہوں نے اس کے اوپر صبر نہ کیا اور ہیلے بہانے کر کے دوسرے راستے تلاش کیے، جس کی وجہ سے وہ بندر جو ہے وہ بنا دیے گئے. تو لیکن بنی اسرائیل میں تو اس طرح سے ہوا، وہ آزمائش پر پورے نہ اترے. لیکن مسلمانوں کے اوپر جب بھی ایسی آزمائش آئی اور تو مسلمان جو ہے وہ ان کے اوپر پورے اترے. تو یہ ایک آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے، جس پر مسلمان جو ہے وہ الحمدللہ پورے اترتے ہیں، آج بھی وہ پورے اترتے ہیں. فمن اعتدا، تو دیکھو تم زیادتی مت کرنا، زیادتی مت کرو. فمن اعتدا، پس جو زیادتی کرے، سوری، پس جو زیادتی کرے یا اعراض کرے یا حدوں سے تجاوز کر جائے اس حکم کو ماننے کے سلسلے میں، بعد ذالک، اس کے بعد کے، فلاح عذاب علیم، اس کے بعد بھی یعنی اس سارے حکم کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے گا، حدوں سے تجاوز کرے گا، تو فلاح عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کو اگر وہ مطلب اس کے اوپر واضح ہو چکا، تو پھر بھی وہ جان بوجھ کر اگر وہ اس کے اعراض کرے گا، اس سے تجاوز کرے گا، تو یقیناً وہ دردناک عذاب کا مستحق ہوگا. جس طرح سے ہم نے اصحاب السبت جو ہیں، ہفتے والے دن کے لوگ جو ہیں، ان کے بارے میں تذکرہ کیا کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں ان کو
جس کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی اس دنیا میں بھی، اور یقیناً آخرت میں بھی ان کے لیے سزا ہے۔ اب حالت احرام میں شکار جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ آگے بھی جا کر، کیونکہ یہی موضوع چلتا ہے، تو اس کے بارے میں کی پوائنٹ جو ہے وہ ہم اگر اپنے ذہن میں رکھیں کہ حالت احرام میں جو محرم ہے، جس نے احرام باندھا ہوا ہے، اس کے لیے شکار کرنا جو ہے وہ جائز نہیں، اجازت نہیں، اس کے لیے وہ حرام ہے۔ وہ خود شکار کرے، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ وہ کسی کو شکار میں مدد کرے، کسی دوسرے کو شکار کرنے میں، غیر محرم کو شکار کرنے میں مدد کرے، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے وہ حرام ہے، اور وہ جانور بھی حرام ٹھہرایا جائے گا جس کا اس نے شکار کیا۔ نہ وہ مدد کر سکتا ہے، نہ وہ خود شکار کر سکتا ہے، اور نہ ہی غیر محرم جو ہے، جو حالت احرام میں ہے نہیں ہے، وہ بھی اگر کوئی شکار اس لیے کرے کہ وہ کسی محرم کو، کسی احرام کے والے شخص کو وہ دے گا، تو وہ جانور بھی حلال حرام ہوگا۔ کوئی ایسا شخص جو حالت احرام میں نہیں ہے، حلال ہے، لیکن وہ کسی جانور کا شکار کرے اس مقصد کے لیے کہ وہ کسی محرم شخص کو وہ ہدیہ دے گا، تو ایسی صورت میں وہ شکار جو ہے وہ بھی حرام ہوگا۔ ہاں البتہ غیر محرم جو ہے، جو حلال شخص ہے، اگر وہ خود اپنے لیے شکار کرے، اور اس کی نیت اور اس کا ارادہ جو ہے وہ صرف اپنے لیے ہو، اب اس شکار میں سے اگر وہ کسی محرم کو، کسی احرام کی حالت والے شخص کو اگر اس میں سے کوئی کھلا دے یا ہدیہ وغیرہ دے، تو ایسی صورت میں وہ حلال ہوگا، اور وہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں جو حالت احرام میں شکار کرنے سے متعلق ہے۔ اور شکار جو ہے وہ، یہ شکار بھی ایک تو ہے کچھ جانور جو وہ اب جو وہ پالتو جانور ہے، جو وہ قافلہ وغیرہ جو ہے، یا احرام باندھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اس میں سے کچھ تو قربانی کے لیے ہوتے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ راستے میں اپنے کھانے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، تو وہ شکار میں شامل نہیں۔ یہاں پر شکار میں شامل وہ جانور ہوں گے جو کہ آزاد جانور ہے، جو کہ جنگلی، جیسے کہ جنگلی گدھا یا نیل گائے وغیرہ یا ہرن وغیرہ، یا اس طرح سے خرگوش وغیرہ، یا جو جنگلی جانور، جو آزاد جانور ہیں، ان کا شکار کرنا جو ہے وہ منع اور حرام ہے۔ باقی ان کے اپنے پاس جو جانور ہیں، جو ان کی اپنی ملکیت ہیں، ان میں سے جو قربانی کے جانور ہیں وہ تو نشان زدہ ہوتے ہیں، قلائد، لیکن باقی جو ہے وہ راستے میں ضرورت کے لیے وہ استعمال کرنا جو ہے وہ ان کے لیے وہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں ہم، جب تو یہی جو ہمیں موضوع ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، تو لہٰذا اس کے کی پوائنٹس اس لیے ہم نے اپنے سامنے رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، مت تم مار ڈالو شکار کو، مت تم شکار کرو یا شکاری جانور کو تم قتل کر ڈالو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، اپنے احرام کی حالت میں تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم کسی شکار کو قتل کر ڈالو، یا کوئی جانور جو ہے، آزاد جانور جو ہے، اس کو تم شکار کرو۔ جیسا کہ اوپر حالت احرام میں جانوروں کے حلال اور حرام کے ہونے کے بارے میں تذکرہ ہوا، اس بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے، جو کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال عمرہ ادا کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ تمام صحابہ کرام احرام باندھ چکے تھے، صرف میں نے احرام نہیں باندھا تھا، یعنی حضرت ابو قتادہ جو ہیں انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ دوران سفر ہمیں خبر ملی کہ دشمن غائقہ کے مقام پر ہے، سو ہم نے ادھر ہی کا رخ کر لیا۔ وہاں پر دشمن بھی بہت تھے، وہ بھی ایک حدیبیہ کے لیے جو سفر تھا وہ ایک بڑا الگ سے ایک بڑا موضوع ہے۔ بہرحال تو ہم نے اسی مقام کی طرف رخ کر لیا۔ اب میرے ساتھیوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا، یہ ابو قتادہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے، دوسرے محرم جو تھے، انہوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا، جو جب انہوں نے ایک جانور دیکھا یا جنگلی گدھا دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں اس وقت اپنی جوتی سینے میں مشغول تھا، لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں، اگرچہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اسے دیکھ لوں۔ اچانک جو میں نے اوپر دیکھا
तो मैंने उस गधे को देख लिया, पा लिया। मैं घोड़े की तरफ गया और उस पर अपनी जीन वगैरह कस कर उस पर सवार हुआ, अपना नेजा पकड़ लिया, लेकिन मेरा कोड़ा जमीन पर गिर गया। मैंने उनसे कहा कि मुझे कोड़ा उठाकर पकड़ा दो। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तो इस काम में तेरी कुछ मदद नहीं करेंगे। मुझे गुस्सा आया। बहरहाल मैं उतरा और कोड़ा लेकर सवार हो गया। फिर मैं घोड़े के जरिए उस जानवर पर हमला अवर हुआ, उस जंगली गधे पर, और उसको नेजा चिपो उसको शिकार कर लिया। अब मैंने फिर उनसे मदद मदद तलब की। अब शिकार जब कर लिया तो वो शिकार को लाने के लिए या उसको ज़िबा वगैरह करने के लिए मदद तलब की। तो फिर उन्होंने मेरी मदद से फिर भी इनकार कर दिया। अलगर्ज बाद में सभी ने उसमें से खाया, लेकिन जब उसने उन्होंने वो जानवर को या ज़िबा करके वो पकाया या तैयार किया, तो उसमें से फिर सब ने खाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिला। तो मैंने अर्ज की कि हमने एक जंगली गधा शिकार किया है और उसमें से कुछ हमारे पास मौजूद है। आपने फरमाया, क्या तुम में से क्या तुम में से जो हालत हराम में थे लोग, उनसे पूछा कि क्या तुम में से किसी ने शिकार किया था या इस पर हमला करने के लिए तुम में से किसी ने कुछ कहा हो? सहाबा ने कहा कि नहीं। आपने सहाबा जो एहराम बंधे हुए थे उनसे फरमाया, जो बचा है वो तुम भी खा सकते हो और तुम्हारे पास इसमें से कुछ है। चुनांचे मैंने उस जानवर का बाजू जो है, दस्ती जो है वो पेश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी उसमें से तनावल फरमाया। तो ये रिवायत जो है या ये वाकया जो है, ये इस मौजू के ऊपर हमें वजाहत करती है कि हालत एहराम में जो शख्स है वो खुद भी शिकार नहीं कर सकता और किसी दूसरे को शिकार में मदद भी नहीं कर सकता। हाँ, कोई अपने लिए शिकार करे गैर मुहरिम, तो उसके शिकार में से वो अपना कुछ खाना जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर शिकार जो है वो करना हराम है, लेकिन कुछ मूजी जानवर जो हैं वो शिकार जो उनसे बचने के लिए, क्योंकि वो नुकसानदेह होते हैं, वैसे ही वो हराम भी होते हैं जानवर, और वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जब नुकसान का अंदेशा हो, तो ऐसे मूजी जानवर जो है उनको हलाक करना या उनका शिकार करना या उनको मार देना जो है, उसकी इजाजत है। जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 मूजी जानवर ऐसे हैं जिन्हें हरम में कत्ल किया जा सकता है। उसमें कौवा, चील, बिच्छू, चूहिया और बावला कुत्ता भी है। इसी तरह कुछ रिवायात में हमें सांप के बारे में मिलता है, और जो उलमा है जो वो इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि भेड़िए, दरिंदे और चीते और खूनख्वार जानवर जहाँ शेर वगैरह, जब उनसे हमला का डर हो या जो अगर वो भी सामने आए, तो उनका उनको हलाक कर देना जो है वो भी जायज होगा। लेकिन ये जानवर तो वैसे ही सभी तो हराम है। तो अगर नुकसान के अंदेशे से इस तरह के जानवर जो है उनको हलाक किया जाए, तो वो जायज है, उसकी इजाजत है। ऐ ईमान वालो, मत तुम मार डालो शिकार को इस हाल में कि तुम एहराम एहराम बंधे हुए हो। वमन कतल हो, और जो कोई कत्ल करे या मार डाले, जो शिकार करे उसे, यानी उस जानवर को, उस हलाल जानवर को, मिनकुम तुम में से, मुतअम्मिदन जानबूझ कर, अगर कोई जानबूझ कर उसको शिकार कर ले, फजदाउ मिस्लु मा कतला, तो उसका कफारा क्या है? अगर किसी ने इस तरह से जानवर का शिकार कर दिया, यहाँ पर जानबूझ का तज़किरा है, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन जो है उन्होंने जो नकल किया है वो कहते हैं कि ये यहाँ पर अगर कोई गलती से भी कोई जानवर जो है वो शिकार हो गया किसी से जाने अनजाने में भी, तो वो भी इस कफारा, उनको भी ये कफारा जो है वो अदा करना होगा। वो कफारा क्या है? अगर हालत एहराम में कोई शिकार कर लिया गया कोई जानवर, तो उसका फजदाउ, तो बदला है देना, मिसलु मा कतला, उसके मिसल जो जिसका शिकार किया गया या जिस जानवर को कत्ल किया गया, मिनल मिनन नामी, चौपाइयों में से, जिस जानवर का शिकार किया गया उसी से मिलता जुलता जो तुम्हारे पास जो चौपाए हैं, उनमें से उसका एक जानवर जो है वो उसके बराबर का, वो उसका कफारा है। उससे मिलता जुलता से मुराद ये है उससे मिलता जुलता तो मुराद ये है कि अगर किसी ने हिरन का शिकार कर लिया, तो हिरन के बदले में कोई बकरी वगैरह या कोई मेंढा वगैरह जो है वो देना पड़ेगा उसके कफारे के तौर पर। इसी तरह से कोई बड़ा जानवर जैसे कि कोई नील गाय या जंगली गधा जो है वो अगर कर लिया दिया, तो उसके बदले में फिर कोई बैल वगैरह जो है, गाय वगैरह जो है या ऊंट वगैरह जो है, वो उसके बदले में उसका कफारा जो है वो होगा। तो कफारा होगा,
جس جانور کو مارا گیا یا شکار کیا گیا، اس کے بدلے میں اسی سے ملتا جلتا یا اس کے حجم یا اس کی ویلیو کے مطابق جو جانور ہے، وہ اس کے کفارے کے طور پر دینا پڑے گا، ہدیہ کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ ابو داؤد اور ابن حبان اور مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص احرام کی حالت میں شکار مار ڈالے تو اس کے ذمہ ایک مینڈے کی قربانی ہے۔ یہ جانور جو کہ چوپائے ہیں، جو کہ قربانی کے لیے جانور جو استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی جانور جو ہے وہ اس کے بدلے میں ہدیہ دینا پڑے گا یا قربان کرنا پڑے گا، یا اس کو کفارہ جو ہے وہ اس کا ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سا جانور، کس جانور کے بدلے کون سا جانور جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ دیا جائے گا، یا اس کی ویلیو یا مالیت؟ عام طور پر مفسرین جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جانور کے بدلے جانور ہی ہوگا، لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر یا کچھ معمولات کی وجہ سے اگر وہ جانور کے بدلے جانور پاسبل نہ بھی ہو، تو ایسی صورت میں اس کی ویلیو، اس کے ایکولنٹ اماؤنٹ جو ہے، اس کا ہدیہ جو ہے وہ کیا جائے گا، یا اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اور کون یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا کفارہ کتنا بنتا ہے، کون سے جانور کے بدلے کس طرح کا کفارہ یا کس طرح کے جانور جو ہے وہ حد کفارہ دیا جائے گا؟ یحکم بہ ذوا عدل منکم، تو اس کا فیصلہ کریں گے دو عدل والے تم میں سے، جو ہمارے اندر جو دو معتبر اور دو جو سیانے لوگ ہیں، وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کا کفارہ جو ہے وہ کس طرح سے طے پائے گا۔ حدیم، اور یہ کفارہ جو ہے وہ کہاں پر ادا کرنا ہوگا؟ حدود حرم کے باہر پورے احرام کی حالت میں، جب بھی گھر سے نکلتا ہے یا میقات سے اس نے احرام کی نیت باندھی، تو اس کے بعد اس کے اوپر سے ساری پابندیاں آ جاتی ہیں۔ تو اگر تو کسی جگہ پر بھی اس نے کچھ ایسا معاملہ شکار کا کر لیا، تو وہ کفارہ جو ہے وہ کہاں پر جا کر ادا کرنا، اس کے بارے میں حدیم بالغ الکعبہ، تو قربانی ہے پہنچنے والی کعبہ کو، تو اس کا کفارہ جو ہے وہ کعبہ میں یا کعبہ کے حدود حرم میں وہ کفارہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ یعنی حدود حرم میں جو رہنے والے مسکین وغیرہ ہیں، ان کے اندر وہ کفارہ یا وہ جو جانور جو ہے ہدیے کا یا اس کفارے کا، وہ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہ جگہ یعنی تین چیزیں آ گئی کہ کیسا جانور جو ہے وہ کفارہ دیا جائے گا، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ کفارہ کس طرح کا ہوگا، اور کس جگہ پر اس کفارے کو ادا کیا جائے گا، حدود حرم میں۔ اب کفارہ جو ہے، اگر قتل اس جانور کے بدلے جانور ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں یا یہ آپشن ہے آؤ، یا اب تفسیروں میں لکھا گیا ہے کہ یہ اس جا کا مطلب ہے کہ چاہے وہ پہلی آپشن جو ہے وہ اس کو لے لے کہ جانور کے بدلے کوئی جانور، دوسرا جانور، یا کفارتن طعام مساکین، کو کفارہ ہے کھانا کھلانا مسکینوں کو۔ کتنے مسکینوں کو کتنا کھانا کھلانا ہے، یہ بھی وہی دو عدل کرنے والے جو معتبر بندے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا جانور تھا، اس کو اگر جانور نہیں دینا تو کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور کتنے وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ ایک مسکین کو اگر ہے تو کتنے وقتوں کا، یا زیادہ مسکین ہے تو ان کو کتنا اماؤنٹ کا کھانا جو ہے وہ ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو دوسری آپشن کفارے کی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، او عدل ذالک سیامن، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے، یا تیسری آپشن جو اس کے پاس ہے وہ ہے کہ اس کے برابر وہ روزے رکھے، جو اس نے جانور شکار کر دیا غلطی سے، اس کے بدلے میں کتنے روزے رکھنے ہیں، کتنے دن کے روزے رکھنے ہیں، وہ بھی وہی دو عدل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ لیذوق وبال امرہ، اور یہ کفارہ جو ہے وہ اس لیے ہے تاکہ وہ چکھے اپنے کیے کی سزا، چاہ کہ اس نے جو غلطی کی ہے اس غلطی کا مزہ وہ چکھے، تاکہ اس غلطی کا کفارہ وہ ادا کر کے اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو محسوس ہو کہ ہاں میں نے خلاف شرع کوئی کام کیا ہے۔ عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو پہلے گزر چکا۔ ہاں البتہ جو پہلے اس سے گزر چکا، جب یہ حکم واضح نہیں تھا، جانے انجانے میں، بھول چوک میں، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس نے معاف کر دیا اس کو۔ پہلے اس سے جو ہو چکا، ظاہر ہے ان احکامات سے پہلے بہت ساری چیزیں واضح نہیں تھی جب، تو اس وقت کسی نے جو کام کیا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن حکم آ جانے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد اس کی معافی نہیں ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ومن عادا، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس سے۔ اگر کوئی دوبارہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ اب یہ انتقام کا لفظ جو ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ حکم جو ہے وہ کس قدر
اہم ہے اور کس قدر ضروری ہے کہ اس حکم کو ہی وہ مانے بجائے اس کے کہ کفارے کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی دوبارہ کرے گا اور جان بوجھ کر کرے گا اور اس کو دہرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ یہ ایک ایک کیسی کیفیت ہوگی کہ جس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جس شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ وہ انتقام لے گا اس سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا انتقام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم تو سوچنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام کتنا سخت ہوگا۔ آگے چل کر اس کے بارے میں بھی ایک آیت آئے گی، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انتقام لینا چاہے تو کوئی اس کی پکڑ کو روک نہیں سکتا، وہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ احل لکم صید البحری، ہاں البتہ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار۔ احرام کی حالت میں سمندر کا شکار جو ہے، وہ سمندر کا شکار کرنا اور اس کے شکار کو کھانا جو ہے وہ البتہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ زندہ زندہ مچھلیاں بھی اس میں شامل ہیں، جن کو خود سے شکار کرے وہ سمندر میں سے، یا وہ مچھلیاں جو سمندر جن کو باہر پھینک دے مردہ حالت میں، وہ مچھلیاں جو ہے وہ بھی حرام ہوں گی ان احرام والوں کے لیے، حلال ہوں گی سوری، ان احرام والوں کے لیے۔ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا، اور اس کا کھانا فائدہ مند ہے، یعنی اس سمندر کے شکار کو وہ کھا سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لکم، وہ تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے ان کا کھانا، وَلِلسَّیّارِ، اور مسافروں کے لیے، تمہارے لیے یعنی حالت احرام جو ہے ان کے لیے بھی، محرم لوگوں کے لیے بھی وہ جائز ہے، حلال ہے، فائدہ مند ہے، اور اسی طرح سے غیر محرم جو ہیں ان کے لیے بھی وہ جائز ہے، حلال ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الصَّيْدُ الْبَرِّ، ہاں البتہ حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار، ما دم تم حرمن، جب تک تم رہو احرام کی حالت میں۔ احرام کی حالت میں تمہارے اوپر البتہ خشکی کا شکار جو ہے اس کو حرام کیا گیا ہے۔ اور اب وہی خشکی کا شکار پہلے تذکرہ ہوا، کسی بھی طرح کا جانور جو ہے اس کو شکار کرنا وہ حرام ہے، تو وہ باقی خشکی کے شکار جو ہیں وہ حرام ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈلو اللہ تعالیٰ سے، الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ ذات جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے یا جس کی طرف تمہیں اکٹھے ہونا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ان حکم مقرر کردہ احکام جو ہیں ان سے تم ڈرو، اور اپنا تقوی یا ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو رکھو، کیونکہ تمہیں اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جب تم وہاں پر لوٹ کر جاؤ گے تو یقیناً تمہیں اپنے معاملات کا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جعل اللہ، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، الکعبۃ، کعبہ کو، البیت الحرام، حرمت والا گھر۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی حرمت جو ہے اس کو قائم کیا ہے، کعبہ کی حرمت۔ اور یہاں پر کعبہ سے مراد صرف بیت اللہ، خانہ کعبہ نہیں، بلکہ حدود حرم ہے۔ حدود حرم کے اندر آنے والے جتنی جگہ ہے یا جتنے مقامات ہیں وہ سارے مطلب وہ سارے برابر محترم ہیں، برابر حرام ہیں۔ اب ان مقامات پر یعنی کہ حدود حرم میں نہ صرف قتل و غارت گری یا جنگ و جدال کرنا وہ حرام ہے، ہمیشہ سے حرام رہا ہے، شروع سے حرام رہا ہے، بلکہ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا قرآن کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حرم کو یا حدود حرم کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، کہ اس میں نہ صرف لڑائی جھگڑا اس طرح کے معاملات، بلکہ اس کے درخت جو ہیں ان کو بھی نہ کاٹا جائے۔ اس میں جو شکار ہے، چاہے وہ حالت احرام میں کوئی ہے یا کسی نے احرام نہیں باندھا، یعنی محرم اور نان محرم دونوں کے لیے حرام ہے کہ وہ حدود حرم میں کوئی شکار کریں اس طرح سے۔ نہ ہی وہ درختوں کو کاٹیں گے اور نہ ہی کوئی جڑی بوٹی یا اس طرح کے گھاس وغیرہ جو ہے اس کو کاٹیں گے، سوائے اسفر نامی ایک گھاس جو ہے یا جڑی بوٹی جو ہے جس کی اللہ تعالیٰ، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کیونکہ وہ کچھ استعمال آتی ہے، کچھ وہ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں خصوصاً عرض کیا کہ اس جڑی بوٹی کے بارے میں تھوڑی سی رعایت کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت جو ہے وہ ان کو دے دی۔ تو اب وہ یہ حدود حرم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے محترم کر دیا قیامت تک کے لیے، کہ وہاں پر جو بھی داخل ہوگا وہ امن کے ساتھ ہوگا، وہ امن و امان کے ساتھ ہوگا، حتیٰ کہ وہاں کے جو جانور ہیں، آزاد جانور جو ہیں وہ بھی
محفوظ ہوں گے، کیونکہ ان کا بھی شکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکے گا۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حدود حرم کو، کعبۃ اللہ کو یا بیت اللہ کو یا اللہ تعالیٰ کی جو گھر کی جو حدود ہیں، اس میں ہر بندے کو، انسان کو اور جانوروں کو محفوظ بنا دیا قیامت تک کے لیے، قیاما للناسی، اور یہ قائم رہنے کا باعث بھی ہے لوگوں کے۔ اور یہ جو حدود حرم ہے، یہ لوگوں کے لیے نہ صرف ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، بلکہ قائم رہنے کا باعث بھی ہے۔ یہاں پر اب جو لوگ جو ہیں وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہر روز وہاں پر لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں، اپنے ساتھ وہ قربانی کے جانور لے کر آتے ہیں باہر سے، پھر وہاں پر آ کر وہ ٹھہرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر روزگار اور معاش وغیرہ جو ہے وہ چلتا ہے وہاں پر حدود حرم میں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قائم رہنے کا باعث بنایا لوگوں کو اس حدود حرم میں، بہت ساری چیزیں جن کو حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے، جیسے جانور کا شکار کرنا سارا کچھ، یا درخت وغیرہ کاٹنا، وہ حرام ہے۔ تو اس حرام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک محفوظ جگہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے رزق کا باعث بھی ہے۔ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وافر رزق جو ہے وہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور کس قدر وہ محفوظ ہیں وہ علاقے، یا کس قدر وہ کہ وہاں پر جو قافلے آتے تھے، وہ بھی قافلوں کے راستے جو ہیں ان کو بھی محفوظ تصور کیا جاتا تھا، اور قافلوں کے اوپر جو حرم کی طرف جانے والے جو کافرے ہیں، جنہوں نے احرام باندھا ہوتا تھا، وہ بھی اپنے سفر میں ان کی بھی عزت یا ان کی بھی اس طرح سے آؤ بھگت کی جاتی تھی کہ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا راستے میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی محفوظ ہوتے تھے۔ اور راستے میں مطلب اس کے اگلے پوائنٹ میں اس کا آتا ہے وہ شہر الحرام ہے، اسی طرح سے حرمت والے مہینے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، محفوظ بنا دیا لوگوں کے لیے۔ جو ہے حرمت والے مہینوں کا بھی احترام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ اور حرمت والے مہینے ہمیں پتہ ہے کہ چار ہیں، رجب ہے، اور اس کے علاوہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تین مسلسل مہینے اور رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ چار مہینے یعنی حرمت والے مہینے ہیں۔ ان چار مہینوں میں بھی کوئی جنگ و جدال یا کوئی اس طرح کا واقعہ جو نہیں ہوتا تھا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوائے حرمت والے مہینے کے اور کسی ماہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مدر قبیلے کے کفار جو ہیں وہ حائل ہیں۔ یعنی راستوں میں جو کفار قبیلے، نان مسلم قبیلے، جن کی آپس میں دشمنیاں بھی ہیں، راستے میں سفر جہاں ان مسافروں کو لوٹ بھی لیا جاتا تھا، لیکن یہ جو چار حرمت والے مہینے جو ہیں ان میں اس میں کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے نہیں ہوتا تھا۔ خاص کر جو قافلے حرم کی طرف جا رہے ہیں وہ محفوظ تصور ہوتے تھے، بلکہ ان کو پروٹوکول دیا جاتا تھا راستے میں، اگر کہیں پر قیام ہے تو ان کے باقاعدہ طعام اور رہنے وہنے کا انتظام جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کھانے پینے کا، ان کی آسائشوں کا مطلب پورا خیال رکھا جاتا ہے، یہ ہر طرح کے۔ اور یہ پہلے سے، اسلام سے پہلے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا تھا۔ ہاں البتہ اسلام سے پہلے کے جو ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے جو حرام مہینے جو حرمت والے ان کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے تھے، کہ اس دفعہ رجب نہیں بلکہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ محترم ہے، تو رجب کے مہینے کو وہ آزاد کر کے اپنی مرضی سے کر دیتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر وہ کیلنڈر جو ہے اس کو فائن ٹیون کر کے واضح کر دیا کہ اب وہ حرمت والے مہینے چار کنفرمڈ ہیں، ان میں اب کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا وہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ بھی حفاظت کا یا ایک امن و امان کا باعث ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حرام کر کے اس میں سے کیسی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے، جو کہ وہاں پر امن کا باعث ہیں، جو کہ وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کا باعث ہے۔ والحد یا والقلائد، اور اسی طرح قربانی کو، اور پٹے والے جانور، پٹے والا جانور جو ہے یہ بھی قربانی والا جانور ہے۔ بڑے اونٹ وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر ان کے گلوں میں یا ان کے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ کچھ پٹے وغیرہ باندھ دیے جاتے تھے، جن کی وجہ سے وہ نشانی لگتی تھی کہ یہ قربانی کے لیے مختص جانور ہیں۔ ادروائز بغیر کوئی نشانی کے بھی اگر کوئی قربانی کے لیے مختص جانور ہے تو اس کو ہدی کہتے ہیں۔ تو ایسا ہدی جس کے اوپر
مطلب جو کوئی نشانی وغیرہ لگا دی جائے تو وہ قلائد ہو جاتا ہے۔ تو ہدی اور قلائد یعنی قربانی کے جانور جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے محفوظ ہیں، یعنی جن کے پاس قربانی کے جانور ہوتے تھے، جس قافلے کے پاس، تو ایون کے قربانی کے جانور جو ہیں ان کو، ان کی بھی حرمت کی جاتی تھی، ان کا بھی احترام کیا جاتا تھا کہ یہ تو ان کے پاس تو قربانی کے جانور ہیں، لہٰذا ان کے اوپر کوئی اس طرح سے کوئی زور زبردستی یا اس طرح کے معاملات نہیں کیے جاتے۔ جیسا کہ بخاری میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، معذرت، یہ حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ، یہ ان سے یہ مروی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بنو کنانا کا ایک شخص بنو کنانا کے ایک شخص نے اہل مکہ سے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں ان سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور ان سے جا کر کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش کروں۔ حدیبیہ جو ہے ایک بڑا واقعہ ہے، وہاں پر بہت سارے معاملات ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہے، وہاں پر ایک ایگریمنٹ بھی ہوا تھا۔ باہر الحدیبیہ کے مقام پر جب پڑاؤ تھا قافلے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے صحابہ کا، تو ان کے پاس بہت سارے اس طرح سے ڈیلنگز بھی کرنے کی کوشش کی۔ تو ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بنو کنانا کے، اس نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور ان سے کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم کا فرد ہے جو قربانی کے جانوروں کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ جب وہ شخص ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا تعارف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ اس قوم کا شخص ہے جو قربانی کے جانوروں کی بہت تعظیم کرتے ہیں، سو تم قربانی کے جانور اس کے سامنے لا کھڑے کرو۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس کے سامنے تم قربانی کے جانور لے کر آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام نے قربانی کے جانور لا کھڑے کر دیے اور لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ جب ان کو پتا چلا کہ یہ شخص آ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے قربانی کے جانوروں کے ساتھ لوگوں سے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ اس کا استقبال کریں، تو لہذا اس کا جب استقبال کیا، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ، ان لوگوں کو کعبہ جانے سے روکنا مناسب نہیں۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹ گیا اور ان سے کہا کہ میں نے ان کے پاس قربانی کے جانور دیکھے ہیں، یوں کہ ان کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا اشعار کیا جا چکا ہے، یعنی وہ شاعر اللہ میں شامل ہو چکے ہیں وہ جانور، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہو چکے ہیں۔ میں تو مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں کعبہ آنے سے روکا جائے یا روک سکوں۔ تو یہ شخص جو ہے، جو قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرنے والا تھا، وہ معاملات کو کوئی ڈیل لے کر آیا یا کوئی معاملہ جو ہے وہ سلجھانے کے لیے آیا، لیکن جب اس نے قربانی کے جانوروں کو دیکھا تو ان کے احترام اور ان کی تعظیم میں وہ واپس چلا گیا اور واپس جا کر کہتا ہے دیکھو ان کے پاس تو قربانی کے جانور ہیں، اور اب ان کی قربانی کے جانوروں کو کیسے روکو گے تم کہ وہ کعبہ کی حدود میں ہے اور وہاں پر وہ ذبح کیا جائے یا قربانی ان کی جائے۔ تو اس طرح سے قربانی کے جانور ہدی اور قلائد جو ہیں ان کے لیے بھی عزت و تکریم کا اللہ تعالیٰ نے کیسا بندوبست کیا، تو کس طرح سے وہ معاملات ہوتے۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ وہی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، لیکن اس حرام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مطلب معاملات جو ہیں وہ جوڑ دیے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس چیز کو جب حلال کیا جائے اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اے علمو، تم جان لو، تم دیکھو، اس بات پر تم مطلب علم حاصل کرو یا جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے، گو کہ ہم بہت لائٹلی اس طرح کی آیات کو لیتے ہیں۔ اعلموا، تم جان لو، تم یہ اپنے دلوں میں بٹھا لو، جان لو یعنی علم حاصل کرنا جو ہے، علم سے ہے نا جاننا، تو علم حاصل کرنے کا مطلب ہے اس کی تحقیق، اس کی جستجو، اس کا اس کا ہر طرح کا، اس کے بارے میں ہر پہلو کے بارے میں تمہیں جانکاری ہونی چاہیے۔ جان لو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت ہے عذاب دینے والا، وَأَنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ اس کے اپوزٹ وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بھی سخت، سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے،
عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بخشش کی طرف آتا ہے، رحمت کی طرف آتا ہے، تو خوب بخشنے والا اور خوب رحمت کرنے والا بھی ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم دیکھیں تو اس کے دونوں جو پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ کہیں میرا کسی کام کے اوپر میری پکڑ نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امید بھی رکھتا ہے کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں یا کچھ اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ مجھے امید ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، اور اس کو قبول کر کے اس کو بخشے گا اور میرے اوپر رحم کرے گا۔ تو ایک مومن کی زندگی جو ہے وہ در حقیقت خوف اور امید کے درمیان ہے۔ جو خوف کو ختم کر دے کہ بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماہوں سے زیادہ جو مطلب کلمہ کہتے ہیں، مطلب ایسے ہی وہ بنایا ہوا جملہ بنایا، 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کا تو احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ تو بخش دے گا، اور خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے تو ایسا بندہ جو ہے وہ بھی ٹریک سے اتر جاتا ہے، اس کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور کوئی بندہ ایسا خوف میں گرفتار ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن جو ہے وہ خوف، اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ سے جو رحمت کی امید ہے اس کے درمیان رہتا ہے وہ شخص جو ہے، یہی در حقیقت اصل میں مومن ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی تیار کرتا سزا کا علم ہو جائے تو کوئی جنت کی طمع نہ کرے۔ یعنی مومن کو اگر اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر شدید عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، تو وہ اس قدر ڈر جائے کہ اس کو توقع ہی نہ ہو کہ مطلب اس قدر بڑا عذاب ہے، میرا اپنا عمل، میری اپنی نیکی، میرا اپنا کوشش جو ہے وہ تو بالکل حقیر سے اتنے بڑے عذاب کے یا اتنی بڑی سخت سزا کے سامنے، تو وہ امید ہی چھوڑ دے کہ میں کبھی جنت میں جاؤں گا۔ اسی طرح سے، اور اگر حدیث کے اگلے الفاظ، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے تو کوئی اس جنت سے مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس قدر وسیع ہے کہ کافر ہے، نان مسلم ہے، وہ بھی اگر پہچان لے یا وہ بھی اگر سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر غفور الرحیم ہے، تو وہ بھی اس قدر پر امید ہو جائے کہ نہیں، میں تو جہنم میں جاؤں گا ہی نہیں، اللہ تو اس قدر بڑا رحیم اور غفور ہے کہ وہ مجھے جہنم میں نہیں لے کر جائے گا، وہ تو مجھے جنت میں لے کر جائے گا۔ کافر بھی جنت کی امید لگا بیٹھے اور وہ جہنم جو ہے اس کو چھوڑ دے۔ اس قدر دونوں کی حدیں یا دونوں پہلو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قدر بڑے اور اس قدر شدید ہیں۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا، اور اس نے اپنی ذات سے متعلق بھی لکھا، اور وہ کتاب اس کے پاس عرش پر موجود ہے، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی اس کتاب میں، اس لوح محفوظ میں یہ بھی ہے اس کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر غالب ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر نان مسلم جو ہیں، کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر روزانہ کی بنیاد پر کتنی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کتنی ہم سے جانے انجانے میں، بھول چوک میں بھی، اور پھر اب تو ہم قصدن بھی بہت ساری ایسی برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی اس قدر ہوتی ہے، اور خاص کر نان مسلم کے بارے میں بھی، بلکہ مسلمانوں میں بھی اگر کوئی عقائد کی خرابی اگر ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہر کرنا، یا اللہ کے ساتھ امید وابستہ کرنے کی بجائے دوسروں کے ساتھ امید وابستہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر غضبناک ہوتا ہے ایسی چیزوں کے اوپر کہ جب وہ اگر وہ پکڑے تو بہت شدید پکڑ ہو، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس نے ڈھانپ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا وہ غضب جو ہے اس کے کوئی جھلک جو ہے اس طرح سے ہمیں دنیا کی زندگی میں نظر نہیں آتی، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ کا وہ غضب، اللہ تعالیٰ کو وہ عذاب، سزا، وہ بھی سامنے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی سامنے ہوگی، اور وہاں پر بھی ہماری آنکھیں کھلیں گی، اور اللہ کے اس قول کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ان کی سچائی جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے ضرور ایک دن عیاں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، جو پکڑ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت اور بخشش جو ہے وہ بھی عطا کرے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے طلبگار ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو تم تک، اے لوگو، اے بنی نو انسان، تم تک
یہ پیغام پہنچا دینا تھا جو انہوں نے اب بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر ظاہر اور ہر چھپی ہوئی چیز کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ظاہری عمل جو ہے وہ کس نیت سے کر رہے ہو، تمہارے سینوں میں کون سے ارادے چھپے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا۔ کل، آپ کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، نہیں برابر ہو سکتی ناپاک اور پاک چیزیں۔ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا اعجبک کثرت کثرت الخبیث، اگرچہ بھلی لگے آپ کو خبث یا ناپاکی کی کثرت، ناپاک چیزوں کی کثرت یا گناہ کی کثرت اگرچہ آپ کو بھلی لگے، اگرچہ کسی کو بھلی لگے، لیکن کسی بھی صورت میں جو خبیث ہے یا گناہ ہے یا ناپاکی ہے، وہ پاکی کے بدلے، طیب کے بدلے حلال کے برابر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ اس کو اگر دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو خبیث اور طیب جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مثلا غلاظت کے ڈھیر کے مقابلے میں عطر کا ایک قطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ویلیو اور معنی رکھتا ہے۔ غلاظت کے ڈھیر کے مقابلے میں عطر کا یا خوشبو کا ایک قطرہ، اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت ڈفرنٹ ہے۔ اسی طرح سے گندے پانی کا نالا یا جوہر یا تالاب جو ہے، اس کے مقابلے میں ایک صاف پانی کا ایک گلاس جو ہے وہ زیادہ ویلیو رکھتا ہے۔ تو یہ گناہ کی کثرت جو ہے وہ چاہے جس قدر مرضی بڑی ہو جائے یا جس قدر مرضی اٹریکٹیو ہو جائے، وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں کہ گناہ کی کثرت جو ہے اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ہم بھلا بیٹھتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم سے جانے انجانے میں بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے، خاص کر جب سوشل میڈیا پر آتے ہیں، جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں، غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں تھوڑی سی کوشش کریں تو اس غیبت سے ہم چھٹکارا مل جاتا ہے، لیکن بڑے مزے مزے سے یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن چھوٹی سی کوشش کر کے اپنی چند چھٹانگ کی جو زبان ہے اس کو ہم لگام نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ایسی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بڑے بڑے جو گناہ ہے یا گناہوں کی کثرت، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ان کی تعداد جو ہے وہ کثیر بن جائے یا بڑے بڑے گناہ ہو، ان کو اکثر ویلیو ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہ کی کثرت جتنی مرضی ہو جائے وہ کسی چھوٹی سی نیکی جو ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ بھی تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی، زیادہ تمہارے فلاح کا باعث ہوگی۔ اور چھوٹی نیکی جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو پالتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس نیکی کی قدر و منزلت کیا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھاتا ہے یا اس نیکی کو پالتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے گا، ایک کھجور کے برابر حلال کمائی سے صدقہ جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی ہی سے صدقہ قبول کرتا ہے، حرام کمائی سے صدقہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ آج کل بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، اگر ان کی حرام کمائیوں سے ہوا ہے تو وہ بالکل ملٹیپل ہے، زیرو ہے ان کا جتنا بھی کوشش ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کی توفیق دے رکھے، آمین۔ واپس آتے ہیں حدیث کی طرف، جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے، تو وہ حلال کمائی سے کیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کے مالک کے لیے اسے پالتا ہے یا اسے بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنا بچڑا پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ کوئی نیکی کی کسی نے چھوٹا سا صدقہ کیا اپنی حلال کمائی سے، تو اس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی شفقت اور محبت سے اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس نیکی کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی جو ہے وہ بڑا پہاڑ بن جاتی ہے، اور قیامت کے دن وہ نیکی جو ہے وہ بڑا پہاڑ جو ہے اس کے سامنے، اس بندے کے سامنے رکھے گا کہ دیکھو تم نے حلال اپنی رزق سے یہ صدقہ کیا تھا، اس کو دیکھو میں نے کس قدر بڑھا کر کھڑا کر دیا تمہارے سامنے۔ لیکن اس کے باوجود ان صد افسوس کے اگر پھر بھی مسلمانوں کی کثرت جو ہے وہ جہنم میں چلی جائے تو ان سے مطلب زیادہ جو بدقسمت لوگ جو ہیں وہ کون ہوں گے، کہ اتنی بڑی آفرز کے باوجود ہم
وہ اس کی طرف نہیں جاتے، بلکہ کثیر جو گناہ ہے اس کی طرف ہم لپکے پڑے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ایسے کسی بھی کام سے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ فتق اللہ، تو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، فتق اللہ، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب فلاح پا سکو۔ اے عقل والو یعنی اے لوگوں، تھوڑی سی عقل سے کام لو، تھوڑا سا غور و فکر سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پوری طرح سے سمجھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تمہارے اوپر پوری طرح سے واضح کر دیا، لہذا تم اپنی عقل کو عقل سے کام لو یا ہوش سے کام لو، عقل کو ٹھکانے لگاؤ اور ان چیزوں کو سمجھو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے کس قدر فائدہ مند ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور یہ فلاح جو ہے وہ وہی فلاح ہے جو آخرت میں کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی فلاح نہیں، اللہ کی نظر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کامیابی اور فلاح تو وہ ہے جو آخرت میں کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنے میٹرز ہیں ان میں اپنی اصلاح کر سکیں، اور اپنی فلاح کے جتنے معاملات ہیں ان میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر کوئی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور اختتام کی طرف آتے ہیں۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی ہمیں عطا فرمائے، ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں اس میں ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اولاد کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت ہمارے اوپر کرے، بہت سارے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان بنائے، ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو والدین بزرگ جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے جتنے ساتھی ہیں، جتنے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو سب کی برزخ کی زندگی آسان کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔